جو ہم بات کر رہے ہیں تسلی سے دماغ میں زور لگاتے ہوئے سنیں. اگر میں اکیلا کہہ رہا ہوں، پورا پاکستان وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بات یہاں سے شروع کرا کہ ہم کس قسم کے لوگوں سے توقع رکھتے ہیں. جب کوئی کام غلط ہوتا ہے تو ہم شریف فیملی، شریف خاندان سے یا ان کے جو چہتے ہیں ان سے یہ کہتے ہوئے احتجاج کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں، میں آپ سے برادری کے لوگوں سے بھی آج مخاطب ہوں اور پاکستانی لوگوں سے بھی مخاطب ہوں جو خود کو پاکستان نہیں سمجھتے ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ یار یہ اس قسم کے دردلے سے جھوٹ بولتے ہیں اور ہم پھر بھی ان پر اعتبار کرتے ہیں. کہ کچھ لوگ، ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ میں غریب باپ کا بیٹا ہوں. چلیں سمجھ آئی کہ اس نے بہت پیاری بات کی. اور ایک بھائی اسلام آباد کی سرزمین میں اسمبلی میں کہہ رہا ہے کہ میں عرب باپ کا بیٹا ہوں. اور یہی لوگ ہماری محترمہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب جب کمپین کر رہی تھی الیکشن کے دوران، 47 فارم تو بعد میں آیا، ایک نیا متعارف کرایا گیا پاکستان میں. اس سے پہلے بھی میں کوئی بچہ نہیں بیٹھا، تقریباً میری عمر 60-61 سال ہے. ہم نے ایوب مارشاء اللہ بھی دیکھا، اس کے بعد بھی دیکھے، بیوروکریسی کو بھی دیکھا، ٹیکنوکریٹوں کو بھی دیکھا، اور جمہوریت کے نام پہ ڈاکہ زنی کو بھی دیکھ رہے ہیں، ڈیموکریسی کو بھی دیکھ رہے ہیں. کہ اس نے کہا کہ بجلی کا بجلی آپ کو مفت دی جائے گی. لوگوں نے تالیاں بجائیں، پتہ نہیں کیا کیا کیا. اور یہی پیٹرول کی بات تھی عمران خان کے دور میں. میرے ماں میں تو پتر ہے، مجھے تو اپنے ملک کی بقا کی ضرورت ہے، وہ خواہ کسی سے بھی آئے. غریب کسان کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے کل کی بات کر رہا ہوں، اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے تمام بچوں کی بات کر رہا ہوں. یار اتنا ظلم، اتنا بلنڈر آج تک نہیں دیکھا کہ یہ لوگ منہ پہ جھوٹ بولتے پھر منہ ایسے بناتے ہیں. اب یہ بجٹ جو دیا ہے، یہ ریلیف کس کو ملا ہے؟ سب جانتے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے. تو میں یہ کہوں گا یار آخر کون سی قوت ہے؟ یہی مریم نواز صاحبہ کہتی تھی خلائی مخلوق، پھر ویڈیو کی بھی بات کرتی ہے. وہ کس قسم کے ویڈیو بناتے تھے؟ کون بناتا تھا؟ یہ تو مجھے بھی پتا ہے، میں بھی جنرل ضیاء الحق کے دور میں کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں کہ ویڈیو کون بناتے ہیں، کس قسم کی بناتے ہیں، پھر انہیں کہاں رکھا جاتا ہے. ضرورت پر وہ چیزیں کام آتی ہیں. لیکن مجھے بڑی معذرت سے یہ کہوں گا کہ جو پاک آرمی کو، فوج کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتے ہیں، وہ اچھی بات نہیں ہے. میری دھیان سے بات سننا ہے. پاک آرمی اپنی جگہ موجود ہے، وہ موجود ہے. تو آج ہم کھل کے آپ سے اپنے باوقار طریقے سے آپ سے بات کر رہے ہیں. پاک آرمی ہے تو ہم ہیں تو پاک آرمی ہے. تسلی سے، بغیر کسی تعلق کے، سیاست کو ایک طرف رکھیں، سماجی تعلق کو ایک طرف رکھیں. سوچنا یہ ہوگا کہ پاک آرمی ہے تو ہم ہیں تو پاک آرمی ہے. اب یس سر، میں نے بھی آرمی میں ٹریننگ لی، میں نے دیکھا سمجھا. وہاں صرف یس سر، نو سر والی بات نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یس سر کی وجہ سے ہم نو سر کہیں، نہیں، یہ تو سوال ہی پیدا کرتا. ہاں یہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے ویلاگ میں، گائز، 1 2 3 4، کیا 1 2 3 4 لوگوں نے جو آپ کو بندی بنایا ہوا ہے، ہمیں بنایا ہوا ہے، انہیں بھی فکر کرنی چاہیے. جب میں یہ کہوں گا کہ پولیٹیشین ہو چاہے وہ کسی ادارے سے تعلق رکھتا ہو، آخر ان لوگوں کو اتنا بڑا ریلیف کس بات پہ دیا جا رہا ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیوں کہا تھا؟ صحابہ رسول تھے اور وہ ان کی شخصیت کون نہیں مانتا، کون نہیں جانتا. انہوں نے پھر یہ کیوں کہا؟ میں تمام مسلمانوں سے یہ مخاطب ہو کے بات کر رہا ہوں کہ اقتدار تاجر کو مت دینا.
آج دیکھیں بجٹ، جتنی ڈیولپمنٹ پہ اربوں روپیہ لگایا جا رہا ہے، نہ گھی پہ ریلیف مل رہا ہے، نہ گندم پہ ریلیف مل رہا ہے، نہ پیٹرول پہ ریلیف مل رہا ہے، نہ تیل پہ ریلیف مل رہا ہے، کسی چیز پر ریلیف نہیں مل رہا، اور اربوں روپے کی وہ کیا کہتے ہیں سڑکیں، اور وہ پانی اکٹھا کیا جا رہا ہے بارشوں کا۔ میرے کبیروال میں کروڑوں روپے کا پانی اکٹھا کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا، اور وہ پتہ نہیں خزان بن رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو یار یہ پیسے ان کے ہیں، آپ کے میرے ہیں۔ یہی پیسے اگر سبسڈی کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ کریں۔ اب بجٹ آیا تو میں باتیں کافی ساری ہیں، پھر راستے میں بھول جاتا ہوں کہ جو بجٹ دیا ہے، اب اس پہ فضل الرحمان صاحب بھی چیخ رہے ہیں، بول رہے ہیں، وہ بھی مخصوص انداز میں، یقیناً اس کے بغل میں کوئی فائل ہوگی۔ میں مولانا فضل الرحمان کو تب سے جانتا ہوں، قریب بیٹھا ہوں، شاید میں فوٹو بھی لگاؤں، جب مولانا مفتی محمود، کیا بات تھی، اللہ اسے جنت میں جگہ دے، کیا بات تھی، وہ ہمارے عالم دین تھے، مفتی صاحب تھے، ہم اس کے دل سے، قدر سے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا احترام کرتے ہیں، جب تک زندگی کرتے رہیں گے۔ یہ مخصوص دنوں میں آتے ہیں، پتہ نہیں فائلیں بغل میں ہوتی ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ اور بھائی کیا کہوں، یہی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانیوں، خدا کی قسم، یہ جھوٹ بولنے والے لوگ، اور دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں، بدماشی سے جھوٹ بولتے ہیں۔ 4-5 عورتیں ہیں یار، وہ کیا کہتے ہیں مریم اورنگزیب، اللہ نے اسے عزت دی ہے، اس کی فیملی کو اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، وہ بزرگ بھی ایم این اے ایم پی بنے ہوئے مخصوص نشستوں سے۔ یار یہ کیا ہمیں دکھایا جا رہا ہے، مروسی در مروسی۔ اور جو منصب ہوتے ہیں نا، جیسے نرس ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ان کے وہ کیا کہتے ہیں، ان کے اداروں میں رہنے والے لوگوں کو کون نہیں جانتا۔ بہرحال یہ کہوں گا کہ پاکستان میں مالشی ہیں تو لوگ پیسہ بنا رہے ہیں، تو اسی طرح جو نرسیں اقتدار میں آ چکی ہیں، ان کا خاندان اقتدار میں آ چکا ہے، یقیناً وہ بھی انہوں نے مالش کی ہوگی، ورنہ میری ماں بیٹی کو کیوں نہیں لائے گے؟ وہ پاکستان کی نہیں، آپ پاکستان کے نہیں، صرف یہی خاندان ہے، یہی لوگ ہیں۔ ٹک ٹاک، کروڑوں روپیہ، لاکھوں روپے کا استعمال، ہر جگہ پہ ٹک ٹاک بن رہا ہے، کبھی یوں جا رہے ہیں، کبھی یوں جا رہے ہیں، یار یہ کیا ہے؟ بہرحال ہمیں سوچنا ہوگا کہ میں ویسے تو ایک پاکستانی اس بجٹ کو نامنظور کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہمیں گلی محلے چوراہوں میں آ کر اس بجٹ کو نامنظور کرتے ہوئے احتجاج کرنا ہوگا۔ پاکستان نہیں کہلاتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ ایک پاکستانی، ایک